نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ حق اور باطل کا اختلاف ماضی میں بھی رہا، آج بھی رہے گا اور قیامت تک رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اختلافات آج سے زیادہ تھے، شدت آج سے زیادہ تھی، مخالفت آج سے زیادہ تھی۔ ایک تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، جنہیں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض منصبی کو کما حقہ ادا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی حالات کے پس منظر میں جو آیت نازل فرمائی، قرآن کریم کی ان چند آیتوں میں سے ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کا انداز اللہ نے حاکمانہ اختیار فرمایا۔ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول، آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے جو احکامات نازل کیے گئے اسے آپ پوری طرح پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے دعوت و تبلیغ میں اپنے فرض منصبی کو پورا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات من و عن پورے نہیں پہنچائے، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اپنی رسالت کی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ یہ حاکمانہ لب و لہجہ اختیار کیا گیا، ورنہ قرآن کریم کو آپ دیکھو گے اللہ پاک کی طرف سے احکامات آئے تو ان احکامات کا انداز الگ ہے۔ مفسرین نے اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے کہ حالات اتنے شدید تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے حالات میں دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری پوری کرنا مشکل تھا۔ سیرت کے واقعات سے آپ نے ان ساری چیزوں کا اندازہ لگایا ہوگا کہ جب آپ نکلتے تھے کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں رہتا تھا، جہاں جاتے تھے کوئی گفتگو کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تھا، تو آپ چلتے پھرتے لوگوں کے درمیان بازاروں میں یہ کہا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، دل سے اس کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ عمومی پیغام تھا، کوئی شخص تو سنتا نہیں تھا کہ چلو کسی سے کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے بات چیت کریں اور وہ سنے، آپ سمجھائیں اور وہ سمجھے، ایسے حالات نہیں تھے۔ آپ گلیوں میں بازاروں میں چلتے پھرتے لوگوں کے درمیان کہا کرتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو پیچھے سے لوگ چلا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کرو کہ ایک شخص اگر اس طرح کوئی اس کی بات سننے والا نہ ہو اور وہ اپنی بات کہتا ہوا چل رہا ہو لوگوں کے درمیان، تو لوگ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مشرکین مکہ پیچھے چلا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ لوگوں یہ شخص دیوانہ اور پاگل ہے، اس کی بات مت سنو۔ آپ پر دیوانہ ہونے کا، پاگل ہونے کا، مجنون ہونے کے جملے کسے جاتے تھے کہ لوگوں ان کی بات مت سنو، یہ دیوانے اور پاگل ہیں۔ آپ کا وہ انداز جو آپ نے اختیار کیا تھا
اور اس پر لوگوں کا یہ تبصرہ آپ تھوڑا سا 1400 سال پیچھے جا کر کے ایک تصور کی آنکھ سے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان چل رہے ہیں، کوئی آپ کا مخاطب نہیں ہے، سننے والا نہیں ہے، اور آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، اور پیچھے سے لوگ چل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص دیوانہ اور پاگل ہے، اس کی بات مت سنو۔ حالات کا آپ اندازہ کریں، کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ کو بھپتیاں کسی جاتی تھی، آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ کی پشت مبارک پر اونٹنی کی اوجھ لا کر ڈال دی گئی، آپ سجدے میں تھے، آپ کی گردن پر پیر رکھ کر کے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کے اسے کسا گیا۔ تھوڑا سا ان حالات کو آپ سمجھو، اور اس پس منظر میں اللہ کا یہ پیغام کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، حالات سے آدمی مقابلہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر آدمی اپنے آپ کو حالات پر چھوڑ دیتا ہے کہ اب جو ہونا ہوگا ہوگا، ہاتھ پاؤں سمیٹ لیتا ہے، اپنا کام ختم کر دیتا ہے۔ اتنے شدید حالات تھے، اپنے اور پرائے سب مخالف ہو گئے تھے، کوئی مددگار نہیں تھا۔ مخالفت کرنے والوں میں سب سے پیش آپ کے چچا ابو لہب تھے، آپ کے خاندان کے لوگ تھے۔ اسی لیے حضور کا وہ جملہ آپ یاد کرو کہ سن 8 ہجری میں، سن 8 نبوی میں، جب 6 میں آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا، اور سن 8 نبوی میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ 2 شخصیتیں تھیں جو آپ کی ہمت اور ڈھارس بندھایا کرتی تھی۔ گھر میں حضرت خدیجہ تھی اور باہر آپ کے چچا ابو طالب تھے۔ جب ان دونوں کا انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا کہ یہ سال غم کا سال ہے، عام الحزن ہے، غم کا سال ہے۔ سارے سہارے ختم ہو گئے تھے، کوئی مددگار نہیں تھا۔ جو ایمان قبول کرتا تھا، خود حضور فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ایمان کو چھپا کے رکھو، لوگوں پر ظاہر مت کرو۔ جو ایمان کا اظہار کرتا تھا اس کے ساتھ اتنے شدید حالات پیش آتے تھے کہ اس کے لیے جھیلنا اور برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر کا وہ واقعہ کہ انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، لوگوں نے اتنا مارا کہ لگ رہا تھا کہ انتقال ہو گیا، اٹھا کر گھر لے کر کے گئے۔ تیسرے دن ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی انہوں نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو ان کی والدہ بہت ناراض ہو گئی، کہنے لگی تیری حالت دیکھ، جن کی وجہ سے تیری یہ حالت ہوئی ہے تو پہلے ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ پچھلے ہفتے میں نے وہ واقعہ سنایا تھا کہ آپ کے چچا ابو طالب نے بلا کر کے کہا کہ یہ سب مکے کے سردار آئے ہیں، دولت چاہیے، عورت چاہیے، بادشاہت چاہیے، سب لے لو، ان کی بات مان لو۔ تو حضور نے جب دیکھا کہ اب چچا ابو طالب بھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو پھر انہوں نے کہا تھا خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ایسے حالات تھے۔ تو مخالفت تو ہمیشہ رہی اور رہے گی، اور حق کی مخالفت کرنے والے ہر زمانے میں رہیں گے۔ میں نے پچھلے ہفتے یہ بات کہی تھی، اللہ نے جنت بنائی تو اس کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے جہنم بنائی تو اس کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو جہنم بھرے گی کیسے؟ ظاہر بات ہے جہنم کے لیے اللہ کوئی نئی مخلوق پیدا نہیں فرمائیں گے،
کہ نئی مخلوق پیدا فرمائے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور اس کو جہنم میں ڈال دیں جہنم بھرنے کے لیے۔ جنت میں تو اللہ پاک حور عین عطا کریں گے، ایسی مخلوق پیدا فرمائیں گے جو جنتیوں کی خدمت کیا کرے گی، لیکن جہنم کے لیے کسی کو پیدا کر کے جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا۔ جہنم کو بھرنے کے لیے جب جہنم مطالبہ کرے گی تو اللہ پاک اپنا قدم رکھ دیں گے تو جہنم چرچرانے لگے گی۔ اللہ نے جہنم کو بھرنے کا وعدہ کیا، جنت کو بھرنے کا وعدہ کیا، جہنم کو بھرنے کا وعدہ کیا۔ اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، اور جہنم بھرنے والے لوگ ہر زمانے میں رہیں گے۔ حق کو سبھی مان لیں ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ حق والوں کا حق پر باقی رہنا مشکل ہو جائے گا تو ہم حق کی مخالفت کرنے والے اور کفر شرک پر رہنے والوں کو اتنا دیتے کہ ان کے گھر کی دیواریں، چھتیں، مسہریاں، چھپر کھٹ اور دہلیز اور زینے سونے اور چاندی کے ہوتے۔ اب آپ سوچو اگر مشرکوں اور کافروں کو اللہ اتنا دیتا تو پھر ایمان والوں کا ایمان پر باقی رہنا مشکل ہو جاتا۔ آدمی حالات میں آتا، بولتا کہ یار چلو چھوڑو۔ آج لوگ تنگ دستی سے، محتاجگی سے، حالات سے تنگ آ کر کے نہ چاہتے ہوئے بھی بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ جو گناہ کرتا ہے تو خوشدلی سے گناہ نہیں کرتا، مجبوری ہوتی ہے گناہ کی، حالات ہوتے ہیں، حالات سے پریشان ہو کر کے وہ سمجھوتا کر لیتا ہے، تو پھر اہل ایمان کا ایمان پر باقی رہنا مشکل ہو جاتا۔ تو مخالفت ماضی میں بھی آج سے زیادہ تھی، آج تو پھر بھی حالات ہیں، ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں اور ہماری تعداد کم نہیں ہے، ہماری تعداد کم نہیں ہے، ہم دنیا میں 1/4 سے زیادہ ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی اکثریت کے بعد دوسرا نمبر ہمارا لگتا ہے۔ آج ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ تو اسلام کی مخالفت ماضی میں بھی رہی، آج اگر ہو رہی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، حوصلہ اور ہمت ہارنے کی بات نہیں ہے۔ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہوگا کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ثبات قدمی کا حکم دیا گیا اور جس فرض منصبی کو پورا کرنے کی تاکید کی گئی وہی ہمارا بھی علاج ہے۔ ہمیں فخر سے کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ، جب ملک شام گئے، دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے، انگلیاں چاٹ رہے تھے، تو وہاں لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ چیز یہاں کی تہذیب کے خلاف ہے، یہاں اس بات کو برا اور معیوب سمجھا جاتا ہے کہ آپ کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹے۔ تو انہوں نے بھرے دسترخوان پر سب کے سامنے کہا تھا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا میں اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان احمق اور بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ دین پر عمل کرنا اور فخر سے کہنا کہ یہ میں مسلمان ہوں اور یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ کسی کو اچھا لگے لگے، نہ لگے نہ لگے، کوئی برا کہتا ہو برا کہے، برا سمجھتا ہو برا سمجھے، ہمیں فخر سے کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں،
اور یہ اللہ کا حکم ہے، ہم کو یہی پسند ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، ہم کو یہی پسند ہے، ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے، ہم یہی کریں گے. یہ ہے علاج، یہ ہے علاج. ہم میں کا ہر شخص، ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ مجھے اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور مجھے اپنے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے. کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آج ہم اکیلے نہیں ہیں. ہماری دنیا میں 57 ملک ہیں اسلامی. آج ہم اکیلے نہیں ہیں. ہندوستان میں ہماری تعداد 20 کروڑ کے قریب ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ہم کم بھی نہیں ہیں، لیکن کمزور کہاں ہے کہ ہم اپنے دین پر عمل کرنے میں ہچکچاتے ہیں، حق بات کہنے میں سوچتے ہیں، اور کسی سنت کے اظہار کے لیے ہم آگے پیچھے ہوتے ہیں. بس جس دن مسلمان یہ طے کر لے گا کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، بس میں یہی کروں گا، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں یہی کروں گا، دنیا خود بخود جھک جائے گی. جھکانا نہیں پڑے گا. ہم اپنی جگہ ثابت قدم رہیں، بس حالات تو آتے جاتے رہیں گے. آج اگر گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ 3 طلاق پڑے گی ہی نہیں، ایک بھی نہیں پڑے گی. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اچھا ہے برا ہے آپ سمجھ سکتے ہو، صحیح ہے یا غلط ہے آپ سمجھ سکتے ہو، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 3 طلاق اگر شوہر نے دیا بیوی کو نہیں پڑے گی طلاق. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. شریعت کا کیا حکم ہے؟ 3 طلاق دی گئی، 3 طلاق پڑ گئی. مسلمانوں کو یہ ماننا چاہیے، مرد ہو اسے بھی، عورت ہو اسے بھی، مرد کے خاندان کے لوگ ہوں وہ بھی، عورت کے خاندان کے لوگ ہوں وہ بھی، ان کو یہ ماننا چاہیے کہ یہ میرے پروردگار کا حکم ہے. شوہر کو طلاق کا اختیار دیا گیا تھا، 1 طلاق دیا 1 پڑی، 2 دیا 2 پڑی، 3 دیا 3 پڑی. سپریم کورٹ بولتی ہوگی، کوئی اور بولتا ہوگا، کوئی مانے نہ مانے، میں مسلمان ہوں اور یہ میرے پروردگار کا حکم ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، بس ختم ہو گئی بات. یہ ہے علاج. آپ سمجھ رہے ہو؟ میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہوں گا، سمیٹ کر کے میں بات کہہ رہا ہوں. حالانکہ ہر بات کے پیچھے کافی تفصیل ہے جس پر لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آپ صرف اتنا سمجھ لے کہ دین پر استقامت ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. بس کوشش کرنے والے اپنی پوری کوشش کر رہے. مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، جمعیت علماء ہو، دارالعلوم دیوبند ہو، ندوۃ العلماء لکھنؤ ہو، مظاہر علوم سہارنپور ہو، مدرسہ شاہی مراد آباد ہو، ہندوستان بھر کے مدارس، مکاتب، علماء سب اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. کوئی خاموش نہیں ہے، کوئی خاموش نہیں ہے. جس کی جتنی حیثیت اور بساط ہے اپنی بات کر رہے ہیں. ہمیں سب پر اعتماد اور بھروسہ ہے، سب پر اعتماد اور بھروسہ ہے. مخالفین اس طرح کی بات بھی چلا رہے ہیں، اس طرح کی بات بھی چلا رہے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے صحیح طریقے سے پیروی نہیں کی، جمعیت علماء نے صحیح طریقے سے اپنا موقف نہیں رکھا، علماء کرام خاموش تھے، ڈلمل تھے. پارلیمنٹ میں مسلم ممبران پارلیمنٹ غیر حاضر تھے. اس طرح کی باتیں جان بوجھ کر کے مسلمانوں میں چلائی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کی ہمت اور حوصلہ ٹوٹے. بات ایسی نہیں ہے. مخالفین ہمارے بہت ہوشیار ہیں، بہت مکار ہیں. ہماری صفوں میں دراڑ کیسے پڑے گی، ہمارا آپس میں اختلاف کیسے ہوگا، ہماری ہمت اور حوصلہ کیسے ختم ہوگا، بہت منظم طریقے سے یہ سب باتیں چلائی جا رہی. لیکن آپ بھروسہ رکھیں،
آپ پورا بھروسہ رکھیں مسلم پرسنل لا بورڈ پر، پورا بھروسہ رکھیں جمعیت علماء پر، پورا بھروسہ رکھیں مدارس دینیہ پر، علماء کرام پر، ہمارے دانشوروں پر، آپ پورا اعتماد اور بھروسہ رکھیں۔ کہیں سے کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ یہ تو آج ملک کے دستور کو، طور طریقے کو پامال کر کے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو کہیں گے دادا گیری۔ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا۔ دستور نے ہم کو جو حق دیا ہے وہ ہمارا حق ہے۔ آپ اگر ہم کو ہمارا حق نہیں دیں گے، طاقت کے بلبوتے پر، اکثریت کے بلبوتے پر آپ کچھ بھی فیصلہ کر لے تو ظاہر بات ہے یہ تو غلط بات ہے، اس کی مخالفت ہمیشہ کی گئی اور کی جائے گی۔ میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں، جن کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فخر سے کہنا چاہیے کہ میں کیا ہوں؟ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، جو میرے پروردگار کا حکم ہے مجھے وہی منظور ہے، جو میرے نبی کا پیغام ہے، طریقہ ہے، دستور ہے، مجھے وہی پسند ہے۔ بس کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہماری ذمہ داری ہم پوری کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے، اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، ہم کو جو کرنا ہے ہم وہ نہیں کرتے، ہم دوسروں کو دیکھ کر کے تبصرہ کرتے رہ کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ یقین مانیے، ہندوستان کا مسلمان جس دن یہ کہہ دے گا کہ میں مسلمان ہوں اور میں صرف شریعت کو مانتا ہوں، ہمارے سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کورٹ میں بھیڑ نہیں لگے گی، پنچایت سالوں سال نہیں چلے گی، بیٹھیں گے، لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، لوگ مان لے کہ ہاں جو اللہ کا حکم ہے مجھے منظور ہے۔ مجھے بتاؤ پنچایت دوبارہ بٹھانی پڑے گی؟ بولو نا۔ کورٹ میں کوئی جائے گا؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جہاں اللہ کا حکم اور نبی کی بات آئے، اپنا سر تسلیم خم، نفع نقصان کی پرواہ نہیں، کیا بنا کیا بگڑا وہ سب نہیں دیکھنا، صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کانو وقافین، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کانا وقافن، کہ وہ اللہ اس کے رسول کی باتوں پر جم جانے والے لوگ تھے۔ بس یہ کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اپنی سب بات واپس، ختم۔ یہ نبی کا فیصلہ ہے، نبی کی تعلیم ہے، بس بات ختم، اپنی کوئی بات نہیں۔ کانا وقافن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر کا وہ واقعہ کہ حضور کی خدمت میں ایک یہودی اور ایک منافق زمین کا جھگڑا لے کر کے آئے، حضور نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، وہاں سے نکل کر کے وہ منافق کہنے لگا چلو حضرت عمر کے پاس فیصلہ کروائیں گے۔ ظاہر بات ہے مدینے میں اسلامی حکومت تھی، یہودی مغلوب تھے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو عمر کے پاس۔ حضرت عمر کے پاس آئے تو اس یہودی نے کہا کہ پہلے میری بات سن لیں، ہم اپنا مقدمہ لے کر کے محمد کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا، یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں عمر کے پاس چلو، وہاں چل کے فیصلہ لیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ رکو، اندر گئے، تلوار لائی اور لا کر کے اس منافق کا سر اتار دیا۔ اس واقعے میں جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ آپ یاد رکھیں، اللہ کے رسول کے فیصلے کو اس منافق نے یہ کہہ کر کے تسلیم نہیں کیا کہ چلو عمر کے پاس جا کر کے فیصلہ کریں، یہ نہیں کہا کہ میں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا، اس نے انکار دوسرے الفاظ میں کیا کہ چلو عمر کے پاس فیصلہ کروائیں گے۔ حضرت عمر کے لیے یہ بات بھی ناقابل برداشت تھی کہ حضور کے فیصلے کے بعد میرے پاس فیصلے کے لیے آئے، جا کر کے سر اتار لیا۔ لوگوں میں شور ہو گیا کہ ایک مسلمان کو عمر نے قتل کر دیا۔ پورے مدینے میں شور ہو گیا کہ ایک مسلمان کو عمر نے قتل کر دیا۔ حضرت عمر بھی خاموش، سناٹے میں کہ اب کیا ہوگا۔ قتل کی سزا، اسلام میں قتل کی سزا، بولو نا، قتل کی سزا قتل ہوتی ہے، قصاص کہا جاتا ہے۔
معاملہ اتنا سنگین تھا، اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا وَمَن لَّمْ، یہ آیت نازل ہوئی، جبرائیل آئے اللہ کا پیغام لے کر کے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کے حکموں کے مطابق جو فیصلہ کیا گیا، نبی نے جو فیصلہ دیا، اگر اسے کوئی ماننے سے انکار کر دے تو وہ کافر ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اس لیے عمر نے کسی مسلمان کو نہیں قتل کیا تھا، اللہ نے فیصلہ کیا کہ جس کو مارا گیا وہ کیا تھا؟ کافر تھا۔ ہم لوگ تھوڑا سا دیکھیں، اپنے بارے میں سوچیں، پنچوں میں بیٹھ کر کے فیصلہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم لوگ شریعت کو نہیں مانتے، شریعت وریت کو نہیں مانتے، لوگ ایسا جملہ بولتے ہیں۔ اس منافق کی بات تو یہ تھی کہ چلو عمر کے پاس فیصلہ کروائیں گے، آج ہمارا مسلمان بولتا ہے کہ میں شریعت وریت نہیں مانتا۔ اس لیے مسئلے کا حل کہیں اور ہم ڈھونڈنے جا رہے ہیں، مسئلے کا حل میرے پاس ہے، آپ کا آپ کے پاس ہے۔ ہم مسلمان ہیں، فخر کے ساتھ کہنا چاہیے ہم مسلمان ہیں، بس اللہ اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا یہ فیصلہ ہے ہمیں منظور ہے، بس ایک جملہ اوپر نہیں، جو فیصلہ ہے ہمیں منظور ہے، نفع ہے نقصان ہے، وقتی طور پر جھٹکا لگتا ہے، لیکن میں مسلمان ہوں، اللہ اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہوں، یہ ہمارے مسئلے کا حل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بس بہت زیادہ لمبی چوڑی بات کر کے کچھ حاصل نہیں ہے، ایک جملہ امانتاً آپ یاد کر کے لے کر کے جائیں کہ آج جو اختلافات ہیں ماضی میں اس سے زیادہ تھے، آج جو مخالفت ہے ماضی میں اس سے زیادہ تھی، آج جو حالات ہیں ماضی میں اس سے زیادہ تھے، آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کا علاج وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دیا تھا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے بس آپ اس پر عمل کیجئے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کو جو حکم دیا گیا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، یہی ہمارے مسئلوں کا حل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ لیں۔